وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. سورہ قمر یہ 27ویں پارے میں تقریباً وسط میں ہے. ہم اس کا مطالعہ بھی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قریب آ لگی ہے قیامت کی گھڑی اور چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں اسے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان آیات کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم واقعہ ہے شق قمر کا بھی. ایک موقع پر آپ منی میں تشریف تھے اور بہت سے مشرکین بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کوئی نشانی طلب کی کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی کوئی نشانی ہونی چاہیے. تو آپ نے کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، دیکھو. چاند کو دیکھا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ان میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ واپس دوبارہ جڑ کر پھر چاند ایک ہو گیا. یہ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یا تو تم نے چاند پر جادو کر دیا یا ہماری آنکھیں نظر بندی کر دی ہے، ہمیں ہی نظر آ رہا ہے، ہم اس کو نشانی نہیں مانتے. یہ ڈٹائی کی انتہا تھی. چنانچہ فرمایا وَكَذَّبُوا. انہوں نے جھٹلا دیا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. ہر کام کے لیے ایک مقرر ہے، ایک وقت معین ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور ان کے پاس پہلے ہی سابقہ قوموں کے احوال، ان کے واقعات گزر چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں. مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. جس کے اندر بڑی عبرت کا بہت سامان موجود ہے اگر یہ غور کریں. حکمت بالغہ. یہ قرآن ایک نہایت دل نشین حکمت ہے. فما تغنی النذر. تو پس جو بھی ان کو خبردار کیا گیا، تنبیہات کی گئیں، وہ کچھ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو سکی. یہ قرآن پر توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کلام پر. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. تو اے نبی آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ناگوار ہوگی. خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ. وہ جو میدان حشر کی طرف بلایا جا رہا ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے. خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ. نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی خجالت سے، شرمندگی سے. یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. قبروں سے نکلیں گے جیسے کہ ٹڈی دل ہوتے ہیں منتشر، پھیلے ہوئے. مہطعین الی الداع. پکارنے والے کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے بے اختیار. ایک طرف سے آواز آ رہی ہوگی اور دوسری طرف جو ہے یہ سب اس کی طرف لپک رہے ہوں گے بے اختیار ہو کر، اس لیے کہ ایک جگہ سب کو اکٹھے ہونا ہے میدان حشر میں. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. اس وقت کہیں گے یہ کافر کہ یہ تو بہت بھاری دن آ گیا. کذبت قبلہم قوم نوح. جھٹلایا تھا اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی. فکذبوا عبدنا. انہوں نے جھٹلایا، جھوٹا کہا ہمارے بندے کو.
وقالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو دعا کی انہوں نے اپنے رب سے، حضرت نوح نے، کہ میرے رب میں اب عاجز آ چکا ہوں، میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، اب قوم جو ہے مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، فانتصر، تو تو ان سے انتقام لے، تو ان سے بدلہ لے، تو میری مدد فرما اس معاملے میں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور ہم نے کھول دیے پھر آسمان کے دہانے ایک موسلادھار بارش سے، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، جگہ جگہ سے پانی ابل رہا ہے، اوپر سے موسلادھار بارش ہے اور نیچے سے پانی ابل رہا ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو یہ پانی مل گیا، جمع ہو گیا اوپر اور نیچے کا ایک ایسے معاملے پر، ایک فیصلہ تھا اللہ کا جو اب پورا ہونا ہی تھا، اس کے لیے وہ پانی اب جو ہے اکٹھا ہو چکا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اپنے بندے نوح کو اٹھا لیا ایک ایسی چیز پر جو تختوں اور میخوں والی تھی، یعنی کشتی جو انہوں نے تیار کی تھی اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اپنا ایک ردم ہے، اور اس ردم کے حوالے سے جو فصاحت و بلاغت ہے، ہر آیت 3 الفاظ پہ ختم ہو رہی ہے، اس میں جو ایک آہنگ ہے وہ بہت اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ چنانچہ کشتی کو کہا گیا ذات الواح و دسر تجری باعیننا، اور وہ چل رہی تھی کشتی ہماری نگاہوں میں، ہماری نگرانی میں، جزاء لمن کان کفر، اور یہ بدلہ لیا تھا اللہ نے اس قوم سے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، اور یہ اس کے لیے تھا جس کا کفر کیا گیا، اس کی دعا کے جواب میں ہوا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی سوچنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر بہت عرصے تک رہی ہے، اور اس امت میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے پرانی تاریخوں میں ملتا ہے کہ اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور وہ ایک نشانی کے طور پر رہی ہے، اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا پھر میرا یہ عذاب جو میں نے ان پر ڈالا، اور کیسی ہوئی میری تنبیہات، خبردار کرنا، جھنجھوڑنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے اور یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرے۔ یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوگی۔ اگلی سورہ سورہ رحمان ہے، اس میں بار بار ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو بہت دفعہ، وہ تو 31 مرتبہ آئی ہے اس ایک صورت میں۔ اس صورت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ الفاظ 4 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا۔ یہ قرآن اصل میں کتاب ہدایت ہے، اور جس ہدایت کی انسان کو ضرورت ہے وہ نصیحت، یاد دہانی۔ جو شخص بھی قرآن کو پڑھے، عربی اس کو آتی ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے، یا اچھا کوئی ترجمہ بھی ہو اور اس کی مدد سے بھی پڑھ رہا ہو، تو جو ضروری ہدایت ہے وہ بڑی آسانی سے وہ حاصل کر لے گا، اس کا ذہنی لیول کوئی بھی ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ دیہاتی ہو، وہ کوئی جو ہے محنت کش ہو، وہ مزدور ہو، وہ عرب کا بدو ہو۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی سادہ انداز سے رکھی ہے، اتنی سرفیس پہ ہے، اتنی واضح ہے کہ محض ترجمے سے بھی اور ذرا غور کر کے پڑھنے سے وہ ہدایت اس کو مل جاتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، اور وہ اسی پہلو سے ہے کہ انسان کو وہ نصیحت، وہ موعظت اور وہ ہدایت مل جائے جو آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، جس سے اس کا قبلہ درست ہو جائے، اس کی فکر صحیح سمت میں آ جائے، اسے اپنی پرائرٹیز کا پتہ چل جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت آسان ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی اپنی فطرت کا حصہ ہیں، اور آیات قرآنی کی حیثیت یاد دہانی کی ہے۔ انسان ان چیزوں کو جانتا ہے، بھولا ہوا ہے، ہٹ گیا ہے، ان سے دور ہو چکا ہے، وہ یاد کروائی جاتی ہیں۔ آیات قرآنی نشانی ہیں، نشانی کو دیکھ کر کوئی حقیقت یاد آ جاتی ہے، وہ حقیقت اندر سے جو ہے اجاگر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس پہلو سے قرآن آسان ترین کتاب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے،
اس کے اندر حکمت اور معارف کے وہ ہیں موتی ہیں اور ایسے ہیرے ہیں کہ ساری عمر بھی انسان غور کرتا رہے تو وہ کبھی بھی اس سے سیری محسوس نہیں کرے گا۔ علم کے اور حکمت اور معرفت کے وہ پہلو سامنے آئیں گے۔ تو یہ دوسرے اعتبار سے یہ کتاب جو ہے قرآن مجید یہ مشکل ترین بھی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس میں جو کچھ تھا سب حاصل کر لیا، نہیں۔ ساری عمر غوطہ خوری کریں سمندر میں، یہ وہ سمندر ہے جس کی کوئی تہہ نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ناپیدا کنار۔ چنانچہ وہ تدبر کے لیول پر بھی لوگ غور کرتے ہیں، پھر تفاسیر لکھتے ہیں 50 جلدوں میں، اس سے بھی زیادہ، اور پھر بھی بہت سے مقامات پر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، لیکن ابھی ہم پہنچ نہیں سکے ہیں کل حقائق تک۔ تو وہ ایک حقائق و معارف اور حکمتیں اور دانائی، اس کے بڑے بڑے خزانے اس کے اندر ہیں۔ تو یہ دو پہلو ہیں قرآن مجید کے۔ تذکیر کے اعتبار سے بہت آسان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ کم سے کم ترجمہ تو سامنے آ جائے، اصل میسج تو آ جائے۔ کذبت عاد، جھٹلا دیا تھا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری تنبیہات، میرا خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے بھیجی تھی ان کے اوپر ایک ریح، ہوا، جھکڑ بہت تیز و تند، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست کے دن میں جو ان کے لیے منحوس بن گیا تھا، اور وہ چلتا رہا مسلسل، وہ دن 7 دن اور 8 راتیں مسلسل وہ جو ہے آندھی چلتی رہی ہے۔ تنزع الناس، اس نے اکھاڑ پھینکا لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کٹے ہوئے جو ہے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بہت آسان بنا دیا اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے اس یاد دہانی سے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، جھٹلا دیا قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو۔ فَقَالُوا وَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک بشر کی پیروی کریں، اس کی بات مان لیں، اس کا اتباع کرنے لگیں۔ اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سری گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں مبتلا ہوں گے۔ ایک انسان کی بات مان لیں، اس کی جو ہے پیروی کرنا شروع کر دیں۔ أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم میں سے یہی ایک شخص رہ گیا تھا کہ جس پر نازل کی گئی ہے نصیحت؟ بل ہوا کذاب نشر، نہیں، یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے اور شیخی باز ہے، معاذ اللہ۔ رسول کے بارے میں قوم یہ کہہ رہی ہے۔ جواباً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، یہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا اور کون شیخی خورا تھا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم بھیجنے والے ہیں ان کے پاس ایک اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش کے طور پر، فتنے کے طور پر۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، تو پھر ذرا انتظار کرو اس کا اور ذرا صبر سے کام لو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان کو خبردار کر دیا تھا۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبردار کر دو، یعنی حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ اب جو پانی کا معاملہ ہے وہ تقسیم رہے گا ان کے درمیان۔ کل شرب محتضر، ہر کسی کو باری باری پر پہنچنا ہوگا۔ وہ جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر دکھائی تھی، جو ان کے لیے آزمائش بن گئی، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہوگا اور ایک دوسرے دن جو ہے وہ بقیہ حیوانات اور مویشی جو ہے پی سکیں گے، باری لگ گئی ہے۔ فنادوا صاحبہم، تو پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، اپنے ساتھی کو۔ یہ وہ واقعات ہیں رسولوں کی قوموں کے جو اس سے پہلے طویل مکی صورتوں میں خاصی تفصیلی انداز میں آ چکے ہیں۔ اب ان کا ایک خلاصہ ہے جو ان چھوٹی صورتوں میں آ رہا ہے، اشاروں میں بات کی جا رہی ہے، لہٰذا میں اس وقت وضاحت نہیں کروں گا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اس قوم کے لوگوں نے اپنے ایک ساتھی رفیق کو آواز دی جو سب سے زیادہ شرپسند تھا ان میں سے۔ فتعاطى فعقر، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ دی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا جو ہے خبردار کرنا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً،
پھر اس قوم پر ہم نے بھیجی، بس ایک ہی چنگھاڑ تھی، وہ ایسی چیخ تھی، گڑگڑاہٹ تھی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ ہو جس کو روند دیا گیا ہو، باڑ ہو کانٹوں کی اور اس کو بھی روندا گیا ہو، کچلا گیا ہو، تو وہ حشر ہو گیا اس قوم کا جو اس طرح سے شرارتیں کرتی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بہت آسان کر دیا اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے، نصیحت حاصل کرے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جھٹلایا تھا لوط کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو، تنبیہ کرنے والوں کو، یعنی اپنے رسول کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پر بھیج دی تھی ایک آندھی، اور آندھی کے ساتھ پتھر بھی تھے، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ إِلَّا آلَ لُوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، ہم نے ان کو بچا لیا بوقت سحر، یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر، جب سے صبح کا آغاز ہونے والا ہے، اس وقت جو ہے وہ پھر عذاب آیا۔ نعمۃ من عندنا، ہم نے ان کو بچایا تھا خاص اپنے فضل و کرم سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کی روش اختیار کرے، اللہ کا حق مانے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور وہ ہمارا رسول ان کو خبردار کر چکا تھا ہماری پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن وہ تو ان تنبیہات میں مین میخ نکالتے رہے، باتیں بناتے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور ان لوگوں نے لوط سے، یعنی اللہ کے رسول حضرت لوط علیہ السلام سے، اس کے مہمانوں کو لینا چاہا تھا برے ارادے سے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے مٹا دی ان کی نگاہیں۔ حضرت لوط کے پاس آئے تھے وہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، اور قوم جو ہے اب وہ گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے سر ہو گئی کہ یہ ہمارے حوالے کرو، اور ان کے اوپر شدید دباؤ تھا۔ تو فرشتوں نے بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ہم عام انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہاں اس کی تفصیل ہے کہ پھر ہوا کیا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، یعنی سب کو اندھا کر دیا کہ جو واقعی اندھے ہو کر بڑھ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، اپنے اس کے جو ہے شہوت کے اندر اور حیوانیت کے اندر اندھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں مٹا دی گئیں، وہیں پر جو ہے سارے اندھے کر دیے گئے، اور پھر اگلے روز ان پر عذاب آیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات، میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور دھمکا تھا ان پر عذاب صبح سویرے، اور وہ عذاب وہ تھا کہ جو ٹک جانے والا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میری تنبیہات کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے نصیحت آموزی کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور پہنچے تھے فرعون والوں کے پاس بھی خبردار کرنے والے، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت ہارون بھی، دو نبی اور رسول بھیجے گئے تھے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے ان سب کو پکڑا ایک غالب اور قدرت والے کا پکڑنا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، تو کیا تمہارے کفار، یہ جو قریش مکہ ہیں، یہ بہتر ہیں ان سے جن کا اوپر ذکر ہوا، بڑی بڑی قوموں کا، آل فرعون کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے جو ہے وہ برات ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں فارغ خطی دی گئی ہے، اور سابقہ صحیفوں میں جو ہے اس کا ذکر ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا، تم چاہے رسول کو مذاق اڑاؤ، جو ہے اس رسول کو جھٹلاؤ، کیا اللہ نے تمہیں اس عذاب سے جو ہے باقی ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے؟ کوئی اس کی طرف سے وثیقہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے تمہارے حق میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جمعیت ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہم غالب رہیں گے، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اللہ کا کوئی عذاب ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جمعیت جو ہے، جو بھی ہیں یہ کفار سرداران قریش اور ان کے ساتھی، یہ شکست کھا کر رہیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ جب بدر کا معرکہ ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ اس صبح کو جب
جنگ ہونی تھی، ابھی جنگ ہونی تھی۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی تھی کہ اب ان کفار کے لشکروں کو زبردست شکست ہوگی، اگرچہ یہ بڑے کیل کانٹے سے لیس ہیں، 1000 کی تعداد میں ہیں اور مسلمان بالکل نہتے ہیں، لیکن اب اللہ اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر کرے گا اور انہیں عذاب کا پہلا کوڑا اب ان کے پیٹھ پر برسے گا۔ بل الساعۃ موعدہم، یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، اصل میں تو قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ جو گھڑی ہے قیامت کی وہ بہت سخت بھی ہے اور نہایت کڑوی بھی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، مجرم جو ہیں گناہگار وہ پڑے ہوئے ہیں گمراہی کے اندر اور بے عقلی میں، اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح جو ہے وہ اس قرآن کا اور اس وحی کا انکار کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن کے گھسیٹے جائیں گے جہنم کے اندر، علی وجوہہم، اوندے منہ کے بل، ذوقوا مس سقر، اب چکھو مزہ اس جہنم کا، اس آگ کا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی ہے، حساب کتاب سے ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم وہ تو بس ایک ہی مرتبہ پلک جھپکنے کے طور پر پورا ہو جائے گا، جیسے چشم زدن میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، اس کے حکم کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، جہاں اس کے زبان سے کلمہ کن نکلا اور وہ کام ہو گیا، چشم زدن۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم تم جیسے بہت سوں کو پہلے ہلاک کر چکے ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کام بھی یہ کرتے رہے ہیں، جو کچھ ان کی حرکتیں تھیں اور رہی ہیں، وہ سب کے سب محفوظ ہیں اور آنکھ میں درج ہیں، ریکارڈڈ ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بات اور بڑی بات قلم بند کی جا چکی ہے، باقاعدہ لکھی تحریر میں آ چکی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اللہ سے ڈرنے والے متقین، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، وہ ہوں گے جنتوں میں اور نہروں میں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک نہایت باعزت مقام میں اور ایک مقتدر بادشاہ کے پاس، یہ ہوگا جو انہیں انعام حاصل ہوگا۔ سورہ قمر کے بعد اب سورہ الرحمن ہے، سورہ رحمان اور اس کے بعد سورہ واقعہ۔ ان دو صورتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہے، اور سورہ رحمان تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا، اس اپنی فصاحت و بلاغت میں، اور جو اس کے اندر ایک حسن ہے، اس میں یہ نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے فصاحت و بلاغت کے حسن کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں انسانوں اور جنوں سے دونوں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کیا گیا ہے، اور جو باتیں بھی کہی گئی ہیں ان میں دونوں کو مخاطب کیا گیا، شریک رکھا گیا ہے۔ وہ ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس سورہ مبارکہ میں 31 مرتبہ ریپیٹ ہوگی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ ترجمہ کریں، شروع میں ترجمہ کروں گا، پھر ہم اس سے گزرتے چلے جائیں گے، مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اصل مقصد ہے کہ مفہوم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے کہ جس نے قرآن تعلیم دیا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، سکھایا ہے قرآن۔ خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اور انسان کو سکھائی ہے اس نے گویائی، بیان کی قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ 4 آیات جو ہیں ان میں ایک میسج ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ اللہ کی اس شان کا، شان رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر۔ قرآن اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو انسانوں کو دی گئی ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔
خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت انسانوں کو حاصل ہے، فرشتوں کو بھی جھکایا گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ انسان کا مرتبہ پوٹینشلی اوپر ہے، باقی یہ کرتا کیا ہے اس کے مطابق اس کے مرتبے اور مقام کا تعین ہوگا، وہ تو وہ قیامت کے دن نتیجہ نکلے گا۔ لیکن انسانوں میں سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رحمت للعالمین ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو پوٹینشلی انسان کا مرتبہ اونچا ہے تمام مخلوقات سے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ علمہ البیان، انسان کو جو اللہ نے صلاحیت عطا کی ہیں ان میں ایک بیان ہے، قوت بیان، جو عام طور پر حیوانوں میں نہیں ہے۔ کمیونیکیٹ کرنا اپنی بات کو، ما فی الضمیر کو، اپنے آئیڈیاز کو، یہ ٹاپ کا ہے، فیکلٹی ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے۔ تو ان سب کو جوڑیں گے تو حاصل یہ بنتا ہے کہ اس قوت بیانیہ کا سب سے اعلیٰ مصرف یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے سکھائی ہے قرآن، اسی کو بیان کیا جائے، وہ دوسروں کو سکھایا جائے۔ چنانچہ یہی بات ہے جو حدیث مبارکہ میں آ گئی بڑے جامع انداز میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہی ہے اصل میں ان 4 آیات کا حاصل۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کرتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت وہ بھی مشغول ہیں، سجدہ ریز ہیں اللہ کے سامنے۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اس نے بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور اس میں رکھ دیا میزان، توازن قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی زیادتی نہ کیا کرو اس میزان کے معاملے میں۔ دیکھیے کائنات میں ایک توازن ہے، اسی توازن کی وجہ سے یہ کرے آپس میں ٹکرا نہیں رہے، وہ بیلنس ہے، ورنہ تو یہ فضائی کرے جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں اور کائنات میں وہ ادھم مچے گا کہ جو حشر ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سب گھوم رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے حساب سے، اور ایک بیلنس ہے جو ان کے ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور اس کو اپنے جگہ پر اپنے اس مدار کے اندر قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ عادل ہوتا ہے، بیلنس۔ یہ بیلنس اگر دنیا میں بھی نہیں ہوگا تو یہاں بگاڑ ہوگا۔ بیلنس کے لیے ایک میزان دی جاتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے اور کوئی جو ہے کسی سے دوسرے کا حق چھین نہ سکے، ایسا نظام بنا دیا جائے۔ جب یہ بیلنس دنیا میں ختم ہوتا ہے تو یہاں بھی فساد اور جو ہے وہ ظلم اور فساد بچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی زیادتی نہ کیا کرو میزان کے معاملے میں، ترازو کے معاملے میں۔ واقیموا الوزن بالقسط، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسروا المیزان، اور وزن میں کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو بچھایا ہے اس نے جانداروں کے لیے، مخلوقات کے لیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں اللہ کی نعمتیں ہیں، میوے ہیں، پھل ہیں، کھجوریں ہیں جن کے میوے پر غلاف ہوتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اسی زمین میں اناج بھی ہے اور وہ بھی ہے بھس والے اناج بھی ہیں، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں صیغہ تثنیہ کا ہے، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنات کو جو پیدا کیا گیا تو ان کو بھی چارج اسی زمین کا دیا گیا تھا، وہ بھی اسی زمین پر ہیں، اگرچہ ان کی رسائی کافی دور تک ہے آسمانوں میں، آنا جانا مستقر یہی ہے۔ انسان بھی اسی زمین پر ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ دونوں کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ پیدا کیا ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ دلدلی علاقوں میں جہاں پانی اور مٹی کا ملاپ ہوتا ہے اور بہت عرصے تک وہ رہنے سے پھر وہ اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ خشک ہو جائے تو پپڑیاں بن جاتی ہیں جس بجتی ہے باقاعدہ، اس کو آپ بجائیں تو وہ آواز آتی ہے۔ وہاں سے جو ہے انسان تخلیق ہوا ہے، مادہ تخلیق وہ ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ،
اور اس نے پیدا کیا جنات کو آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلے سے۔ یہ دونوں کا ذکر آ گیا۔ اب یہ دونوں کا ذکر چلے گا آخر تک، انسان اور جن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، یعنی تمام جہات کا احاطہ ہو گیا اس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے ہیں دو دریا ساتھ ساتھ ملے ہوئے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ایک طرف میٹھے پانی کا جو ہے وہ رو چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نمکین پانی کی بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم دونوں انکار کرو گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی، یعنی دونوں طرح کے سمندروں میں بڑی بڑی جھیلیں بھی ہوتی ہیں سمندر کی مانند میٹھے پانی کی، اور سمندر تو ہے ہی، اس کے اندر تو کڑوا پانی ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی کے اختیار میں ہیں یہ اونچے کھڑے ہوئے جو بادبانی جہاز ہیں سمندری، كالأعلام، ایسے جیسے پہاڑ ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کل من علیہا فان، زمین پہ جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ روح انور جو بہت بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، سب اس کے آگے دست سوال دراز کرتے ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان میں جلوگر ہوتا ہے، یا ہر روز اس کے لیے ایک نئی مصروفیت ہے، نیا پروجیکٹ ہے، نیا کام ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم جلد ہی فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلوں، بھاری قافلے، دو بھاری قافلے، بڑے بڑے جتھے، دو جتھے کون سے ہیں؟ ایک جتھا جنات کا ہے، ایک جتھا انسانوں کا ہے، جو میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، حساب ہوگا تو ساتھ ہی ان کا بھی ہوگا، اور جنت میں جائیں گے ان میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں، اور جہنم میں ان میں سے بھی جو شریر ہیں وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے، داخل ہوں گے، یہ ساتھ ساتھ معاملہ چلے گا، پیرلل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنات اور انسان، یعنی انسان اور جنات دونوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم یہ کر سکو، تمہارے اندر طاقت ہے، تو پھر نکل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلنا۔ فانفذوا، تو نکل بھاگو، ٹرائی کر لو۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے بغیر طاقت کے، بغیر سند کے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اگر کسی کی اجازت دے یا اس کی طرف سے کوئی سپورٹ ہو، یعنی ورنہ یہ جو اللہ کی حدود ہے، زمین و آسمان، یہ کل کائنات، اس کے کناروں سے کوئی نکل نہیں سکتا اپنے بل پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، چھوڑے جائیں گے تم پر، یعنی جو اہل جہنم ہوں گے، آگ کے شعلے، شواظ من نار، جو شعلے ہوں گے آگ کے، ونحاس، اور ایسے بھی شعلے ہوں گے جو اس کے اندر دھواں مکس ہوا ہوگا۔ فلا تنتصران، تو تم اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا سرخی مائل، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ،
اس دن کسی سے بھی اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر چیز ریکارڈڈ بھی ہے اور ہر شخص کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا، اس کا انجام کیا ہونا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کر کے کیا آئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچان دیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، اپنے حلیے سے، اپنی شکل سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر پکڑا جائے گا انہیں پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، یعنی اس میں گویا کہ تصویر لفظی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے، جس کی تکذیب کرتے تھے گناہگار مجرم۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اب یہ سب کے سب جو اندر جھونک دیے گئے جنات اور انسان، اور یہ قرآن نے اور کئی مقامات پر کہا ہے کہ عظیم اکثریت ان کی جہنم میں جائے گی، بہت کم ہوں گے بچنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اب وہ کیا ہے؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ سب جنات اور انسان جو جہنم میں ہیں وہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے، بس یہی کام ہوگا۔ جلنے کے بعد شدید پیاس ہوگی تو پانی کے لیے نکلیں گے تو وہ کھولتا ہوا پانی انہیں ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے؟ متقین، جن کا ذکر ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، جن کے دل میں خدا خوفی تھی اور اس وجہ سے وہ گناہ سے، حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، زندگی انہوں نے اس انداز سے گزاری ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت کثیر شاخوں والے وہ ہیں باغات جن میں وہ ہوں گے، وہ جنتیں جو ہیں ان میں بڑے درخت ہیں، شاخیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے ان دونوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں باغات میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں ہوں گی، بے شمار ورائٹی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اور وہ تکیے لگائے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر کہ جن کا استر جو ہے وہ دبیز ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے جو پھل اور میوے ہیں وہ بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی رسائی میں ہوں گے، جب چاہیں ہاتھ بڑھا کر جو ہے اس کو حاصل کر لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں جو دو جنتوں کا ذکر آیا اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ایک جنت ہوگی انسانوں کے لیے جو متقی ہیں، اور ایک جنت ہوگی جنات میں سے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہے ہیں۔ انسانوں کی جنت ان کے اپنے ذوق کے مطابق ہوگی، اور جنات کی جنت جو ہے وہ ان کے اپنے ذوق کے مطابق ہوگی، کہ جو ان کی تفریح کے اصل سامان ہے وہ ان کے لیے ہوں گے، اور جو انسانوں کے لیے وہ ادھر انسانوں کی جنت میں ہوں گے۔ تو یہ دو جنتوں کا جو ہے اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا جو جڑتی ہے بات پوری صورت کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں ہوں گی ان کے لیے جو بیویاں اللہ تعالیٰ حوروں کی شکل میں دے گا، نیچی نگاہ رکھنے والیاں، با حیا۔ یہاں اس لفظ کو نوٹ کیجئے کہ وہ جنت کی حور بھی جو ہے اس کا جو اصل حسن ہے وہ کیا ہے؟ وہ با حیا ہوں گی، جس کی آج اس حیا کے جو ہے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں، جو ریزہ کر دیا گیا ہے شیطانوں نے، شیطانی قوتوں نے۔ عورت کا اصل حسن اسی میں ہے۔ تو نیچی نگاہوں والی با حیا ان کو ملے گی وہ عورتیں بیویوں کی حیثیت سے۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسے ہوں گی جیسے لال، یاقوت اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نیکی کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نیکی کا بدلہ، خیر کا بدلہ خیر سے ہے، نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان۔ تم نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان سے فاصلے پر یا ان کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہاں پر جو دو جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ اگلی صورت میں بات جا کے کھل جائے گی کہ جو اہل جنت ہوں گے ان میں بھی دو بڑے بڑے گریڈز ہوں گے۔ ایک ہے سابقون الاولون، جو دین کے کام میں بہت آگے بڑھ کر سبقت کرنے والے ہیں اور اپنا سب کچھ لگا دینا اللہ کے لیے، سخت حالات میں بھی دین پر قائم رہنے والے۔ اور ایک وہ ہیں کہ جو جن کے نیک اعمال ہیں، انہوں نے ایک نارمل انداز سے زندگی گزاری ہے، ایمان اور عمل صالح تھا، لیکن بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا اور قربانی دینے والے نہیں ہیں۔ تو جو بڑھ چڑھ کر قربانی دینے والے ہیں ان کے لیے الگ جنت ہے، اور جو دوسرے ہیں اس کے بعد بہرحال وہ نمبر 2 پر آئیں گے، ان کے لیے الگ جنت ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔ تو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور وہ بھی اس میں بھی تقسیم وہی ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جنات کے لیے ہے اور ایک انسانوں کے لیے ہے۔ سابقون الاولون جنات میں بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے واقعی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نیکی کے کاموں میں زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، اور انسانوں میں تو خیر ہے ہی ہیں جن لوگوں نے بھی نبی کا ساتھ دیا، اپنے اپنے وقت میں مشکل وقت میں ساتھ دیا، یا آج بھی مشکل وقت میں جو آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی قربانی دین کے لیے، یہ سابقون الاولون میں شمار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، یہ جو جنتیں ہیں دوسری جن کا اب ذکر ہو رہا ہے، یہ یہاں پر جو بھی درخت ہوں گے اور جو سبزہ ہوگا وہ گہرے سبز رنگ کا ہوگا، سیاہی مائل، ڈارک گرین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہیں فواروں کی طرح ابھلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے اور پھل بھی ہیں اور کھجوریں بھی ہیں اور انار بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان دونوں جنتوں میں بھی نیک سیرت اور نیک صورت بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ حوریں ہیں کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی اور وہ خیموں میں رہنے والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز رنگ کی مسندوں پر، اور وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور بڑے ہی نفیس قسم کے قالینوں کے اوپر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے نام تمہارے رب کا جو بڑی بزرگی والا ہے اور بڑے ہی کرم والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے آغاز میں بھی جنت کا تذکرہ زیادہ ہے اور پھر کسی قدر جہنم کا بھی ہے، یہ دونوں ایک گروپ جڑواں صورتیں بنتی ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، وہ جس کو سب جھٹلاتے رہے ہیں وہ قیامت آئے گی، کب آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں مانتے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ آ کر رہے گی، واقع ہو جائے گی جب وہ واقع ہونے والی۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تسلی رکھو۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی، یعنی اصل میں پستی اور بلندی کا فیصلہ اس دن ہوگا،
کون ہے جس کی عزت افزائی ہو رہی ہے اور کون ہے جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اس دن اس کا اصل تعین ہوگا. اذا رجت الارض رجا، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی شدت کے ساتھ. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر. فکانت ہباء منبثا، اور پھر وہ ہو جائیں گے ایسے کہ جیسے غبار ہو پھیلا ہوا منتشر. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، بٹ جاؤ گے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یہ 2 گروہ ان میں سے جو ہیں وہ اہل جنت ہیں، اور ایک گروہ جو ہے وہ اہل جہنم کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک گروہ جو ہے تعداد کے اعتبار سے بہت بھاری ہوگا. بہرحال 2 جو ہیں جنتیں جن کا ذکر پہلے آیا ہے، اس کی اب کچھ مزید وضاحت یہاں پر آئے گی. 2 جنتیں. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو داہنے والے جو ہیں تو کیا کہنا ان داہنے والوں کا. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں والے ہیں، دانے والے تو وہ ہیں جو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. ان میں 2 کیٹیگریز ہو جائیں گی الگ. بائیں والے جو ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری ہے، وہ کہ جو جہنم رسید کیے جائیں گے. تو وہ کیا ہی برے لوگ ہوں گے وہ بائیں والے، کیا ہی برے حال میں ہوں گے وہ بائیں والے. والسابقون السابقون، اب وہ جو اہل جنت ہیں جو 2 تھے ان میں سے اب ایک کا ذکر ہو رہا ہے. اور جو سبقت کرنے والے ہیں تو کیا ہی اعلیٰ مقام ہوگا ان کا سبقت کرنے والوں کا. یہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. آگے بڑھ کر سبقت کرنے والے، اہل حق کا ساتھ دینے والے، قربانیاں دینے والے. کیا کہنا ان کا. اولئک المقربون، یہ ہوں گے اصل میں مقربین، سب سے زیادہ قریب ہوں گے یہ اللہ کے. انہیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا سب سے زیادہ، یہ خاص ان کو مقام حاصل ہوگا. فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں. ثلۃ من الاولین، ان میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے بعد والوں میں سے. یعنی جوں قیامت قریب آ رہی ہے اور جو فتنہ دجال کے اندر جا رہے ہیں، تو اب ان میں سے سابقون الاولون جو ہیں وہ تو بہت ہی کم نکلیں گے. پہلے دور میں جب نبی اور رسول آتے تھے اور ان کا جو ساتھ دیتے تھے لوگ، تو وہ ایک بہرحال تعداد ہوتی تھی، اور جو ان کے ساتھ قربانیاں دینے والے ہیں ان کا دست و بازو بنتے تھے، تو ان میں نسبتاً ان کی تعداد زیادہ ہوگی. علی سرر موضونہ، وہ بیٹھے ہوں گے ایسی نشست گاہوں پر کہ جو جن میں جڑاؤ ہوگا، بہت مرصع ہوں گی. متکئین علیہا متقابلین، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت کے لیے گردش میں ہوں گے وہ خادم لڑکے کہ جو مخلدون ہیں، سدا ایک ہی جیسے رہنے والے ہیں. باکواب و اباریق، اور وہ ان کو تک پہنچا رہے ہوں گے، سروس کر رہے ہوں گے پیالوں کی شکل میں. آب خورے ہوں گے اور کوزے ہیں، جگ ہیں، ہر قسم کا مشروب پیش ہو رہا ہے. وکأس من معین، اور نتھری ہوئی شراب کے جو ہیں جام ہیں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور یہ جو شراب جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے نہ تو سر بھاری ہوگا، سرگرانی ہوگی، اور نہ ہی اس سے فطور عقل واقع ہوگا کہ کوئی شخص زیادہ پی کر جو ہے وہ پھر بہت بہکنا شروع کر دے. یہ اس طرح کی شراب نہیں ہے، یہ اس کی دعویت اور ہی کچھ ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور بے شمار قسم کے پھل اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اپنی پسند کے مطابق ان میں سے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، پسند ہوگا. وحور عین، اور حوریں بڑی بڑی آنکھوں والیاں. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی ہوں غلاف کے اندر. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے، جو اعمال انہوں نے کی ہیں اس کے بدلے میں یہ جنت ان کو ملی ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، وہ نہیں سنیں گے نہ وہاں پر کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، اور نہ کوئی گناہ کی بات، کوئی غیر سنجیدہ بات جو ہے. اور جو طبع نازک پر جو گراں گزرنے والی باتیں ہوتی ہیں، وہ بالکل ہی غیر محتاط قسم کی باتیں، اور وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں، اس قسم کی کوئی باتیں جو ہیں ان کو سننے کو نہیں ملیں گی. الا قیلا سلاما سلاما،
وہاں تو ایک ہی آواز آئے گی اور وہ سلام کی آواز ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جو دائیں والے ہیں تو کیا کہنے ہیں ان داہنے والوں کے۔ اب یہ دوسرا السابقون الاولون تو وہ ہیں جو مقرب ہیں، اب بقیہ اہل جنت جو ہیں وہ اب دوسری کیٹیگری میں آ گئے ہیں۔ ان کو فرمایا اصحاب الیمین، داہنے والے۔ ویسے تو سبھی کے داہنے ہاتھ میں جو ہے وہ اعمال نامہ پکڑایا جائے گا جو بھی کامیاب ہوں گے، لیکن ان کو خاص طور پر انہی کہا گیا ہے اصحاب الیمین۔ فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، ایسے جنگلات میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، ایسے باغات ہوں گے۔ وطلح منضود، اور کیلے تہ بر تہ۔ وظل ممدود، اور سایہ پھیلا ہوا۔ وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بے شمار پھل اور میوے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی ممنوع ہوں گے کہ ان کی جو ہے وہ سپلائی رک جائے۔ وفرش مرفوعہ، اور بچھونے بہت اونچے۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو، یعنی ان کو جو ہم بیویاں عطا کریں گے، ان کو ایک ایسی اٹھان پر اٹھایا ہوگا۔ فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو رکھیں گے کنواریاں۔ عروبا اترابا لاصحاب الیمین، اور وہ ہوں گی بہت دل ربا اور ہم عمر ہوں گی، اور یہ ہیں کہ ان کے لیے اصحاب الیمین کے لیے۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ان میں سے ہوگا پہلے لوگوں میں سے، سابقہ قوموں میں سے۔ وثلۃ من الآخرین، اور ایک بڑا گروہ ان میں سے بعد والوں میں سے بھی ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔